الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 مرتبہ درود شریف سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد الوصفي والوجيه والسعادة والحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد الوصفي والوجيه والسعادة والحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اور ایک مرتبہ درود شریف ہمارے آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد النبی اور سب سے مبارک ہے. اللہ تعالیٰ اس میر مولود کے صدقے میں اور سرکار کے نالین کے صدقے میں ہماری اس سال بھر میں اللہ تعالیٰ ہم پر امن و عافیت عطا فرمائے اور ہم سب کو مولا ہر پریشانیاں سے بلاؤں سے بیماریوں سے محفوظ عطا فرمائے. اسلام کا بہت بڑا عطا فرمائے. گلپوشی ہمارے خلیفہ نذیر صاحب کی، ہمارے چنپٹن کے خلیفہ محبوب صاحب سید محبوب صاحب درود شریف، ہمارے مدور کے بڑے خلیفہ نائب صاحب سید ابراہیم صاحب، سید مسروق، ہمارے ہمپی سے بچے اندر ہمارے منصور کے خلیفہ کریم مرشد بادو کفایت اللہ شریف، یہ سبھی یہ خالی آپ کو صرف سال میں ایک بار گلگوشی کرنے کا ہمارا ایسا سلسلہ ہے. ہمارے تقریباً 35 خان ہیں. کہتے ہیں 35 خان ہیں، 35 جتنے بھی خلیفہ ان باتوں میں آنسر نہیں ہمارے انڈیا کے 35 خان تھے جو ہمارے وکیل ہیں الحاج بشیر، ہمارے پیر و مرشد بشیر احمد شاہ القادری الجیلانی القصدانی نے جو سلسلے کے لیے مشقت اور محنت کی، آج ان کے صدقے وسیلے طفیل میں 35 خان تھے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، شان نبی ہوتی ہے، شان اہل بیت ہوتا ہے، غوث اعظم دستگیر کا ذکر ہوتا ہے، اولیاء اللہ بزرگان دین خصوصاً حضرت خواجہ غریب النواز کی شان ہوتی ہے، اور سارے جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کی یہ 11ویں، یہ 12ویں، یہ محرم اور جو بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غم اور غم میں غم مناتے ہیں، خوشی میں خوشی مناتے ہیں، یہ سب چیز ہمارے خانقاہ میں ہوتی ہے. یہ سب بزرگان دین کا کرم اور فیض، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے پیر و مرشد جو تھے ان کے واسطے بھی ایک 5 مرتبہ درود شریف پڑھیں. الوصفی والوحی والرسالۃ والحکمہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہم صل علی جی لك الحمد يا الله، لك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد الوصفي والوحي والرسالة والحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. وقت کی بھی بڑا پابندی ہے کیونکہ 8:15 تک انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام ختم کرنا، اس کے بعد کھانے کا انتظام ہے. اس کے بعد پھر ایک پروگرام ہے جو ہمارے طاہر قاضی صاحب تو نہیں آئے، پھر بھی کیا ہے ان کا پروگرام ہے. اس کے بعد 9 بجے تک نکل جانا انشاءاللہ. زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا کیونکہ حسب معمول ہمارے خانقاہوں میں تقریباً 40-50 سال سے سلسلے کے اندر یہ میلاد النبی منائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا طریقہ ہے. ہم یہ سب چیزیں چھوڑ نہیں سکتے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، چاہے بڑے سے بڑے دنیا کے اندر کوئی عالم آ جائے، کیونکہ جو بزرگان دین ہمیں راستہ دکھائے
کیونکہ ہر بڑا عالم جو بھی آتا ہے وہ بھی آ کر میلاد النبی سکھاتا، میلاد النبی کرنا سکھاتا۔ ہم کو ہمارے پیر و مرشد نے میلاد النبی سکھائی، اہل بیت کی محبت سکھائی، میلاد علی کرنے والے، میلاد حسین کرنے والے، مولد غوث پاک کرنے والے، یہ سب چیز کرنے والے۔ ضروری ہے کہ ہم یہ چیزوں کے اندر اور یہ میلاد النبی کے اندر زیادہ سے زیادہ خوشی ظاہر کریں اور دنیا میں دکھائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو پیدا کیا کس واسطے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہی پیدا کیا، اور یہ میلاد منانا یہ سب آ کر بزرگان دین کی سنت ہے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مناتے تھے، یہاں تک کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا میلاد مناتے اور اپنے نعت اپنے اصحاب کے سامنے ان کے نعت سنتے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آ کر تحفہ دیتے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود سرکار مدینہ نے کیا اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا۔ سارے جتنے بھی ائمہ اہل بیت ہیں، 12 امام ہیں، اور جو بھی ائمہ اہل بیت ہیں، غوث اعظم دستگیر ہیں اور خواجہ ہیں، یہ سب بزرگان دین نے میلاد النبی منائی۔ ان کے بڑے بڑے یہ چیزیں ہیں کہ میلاد منانا نہیں منانا۔ دیکھو ہم غوث پاک کے سلسلے والے زیادہ نہیں، میں 5 منٹ انشاءاللہ ہمارے بعد ہمارے خلیفہ محمد حسین 5 منٹ کے واسطے، صرف 5 منٹ، زیادہ سے زیادہ ٹائم بھی نہیں، 5 یا 6 منٹ کے واسطے انشاءاللہ انہوں خطاب کریں گے، اس کے بعد ختم کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد تھوڑا بہت بول کے، کیونکہ وقت بھی نہیں، کیونکہ میلاد النبی کا ایک چیز ہے، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی کا سلسلہ، کیونکہ جو غوث پاک کے سلسلے میں ہے، دیکھو غوث پاک کے سلسلے میں ہندوستان کے اندر یہ 11ویں کیوں ہے؟ پہلی چیز یہ سمجھ لو، یہ 11ویں ایسے ویسے یا کوئی ہم لوگ جیسے جا کر منائیں، یہ 11ویں ایسا آئی کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانے ہے، غوث پاک جب بھی میلاد کا مہینہ آتا، میلاد النبی کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ آتا، پہلی تاریخ آتی تو غوث پاک کیا کرتے کہ وہ اپنا دسترخوان بچھاتے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کرتے، اور ایسا کرتے ہمارے جیسا نہیں، آئی 12 ربیع الاول ایک دن ہوا باقی کا بھول گئے۔ غوث پاک غوث اعظم دستگیر پہلی ربیع الاول سے سارا مہینہ دسترخوان بچھاتے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کھلاتے، سارا مہینہ کھلاتے، 24 گھنٹے ان کا دسترخوان بچھا ہوا۔ کوئی مرید جا کر پوچھا غوث اعظم دستگیر کے، یا غوث پاک دیکھتے ہیں لوگ آتے ہیں، دن میں آتے ہیں، دوپہر میں آتے ہیں، رات میں آتے ہیں، کھاتے ہیں، مگر رات بھر یہ دسترخوان کیوں بچھتا ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں دیکھو یہ میلاد النبی کا کھانا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے واسطے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کائنات میں ملائکہ بنائے، فرشتے بنایا، جتنے بھی نبی ہیں ان کی سب ارواح پاک اس محفل میں آتی ہے اور یہ تبرک کو کھاتی ہے۔ تو ایسا غوث پاک، ہمارے غوث پاک میلاد بنا، ایسے میلاد مناتے مناتے ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خواب میں اور کہے، دوسرے بزرگان دین کے خواب میں آ کر کہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی کے خواب میں آ کر کہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی تم میرے نام کی 12ویں کرتے ہو، تم میرے نام کی 12ویں کرتے ہو اور میرا نام بلند کرتے ہو، میرا نام کا کھانا کھلاتے ہو، قیامت تک بھی تمہارے نام کی 11ویں ہوگی اور میرے چاہنے والے تمہارے نام کی 11ویں۔ ارے رسالت، ارے حیدری، ارے غوثیہ، یا غوث۔ اب اس کے بعد جب سرکار خود کہہ دیے کہ یہ 12ویں، غوث اعظم دستگیر 12ویں کر دیے اور سرکار مدینہ قبول کر دیے اور اس کے صدقے میں 11ویں آ گئی، تو خدا کی قسم دنیا کے اندر کوئی ہمیں دلیل ہی نہیں، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں۔ تو یہ ضروری ہے ہمارے ہر گھر میں، یہاں خانقاہ میں ہوئی انشاءاللہ یہ 12 ربیع الاول، آج 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول کی رات ہے اور سما شام تک بھی رہے گی۔ ہر گھر کے اندر ضروری ہے کہ ہمارے پیر صاحب بھی کہتے ہیں، خلیفے بھی کہتے ہیں کہ ضروری ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ بھی کرو۔ یہ گلاس پانی بھی رکھ کر اگر فاتحہ دے رہا ہوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خود اس گھر میں آتا ہوں، خود اس کے گھر کے اندر آتا ہوں جس کے گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک آ گئے۔ جو قدم اللہ تعالیٰ کے لا مقام پہ جاتے ہیں اس گھر میں آنا تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو سرکار مدینہ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں، اگر 11ویں 12ویں منا کر دیکھو، 12ویں کرو، تمہارے جتنے بھی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفات ہیں، خدا کی قسم سرکار کی آمد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سب کو مٹا دے گا۔ تو یہ ضروری ہے انشاءاللہ ہمارے خلیفہ صاحب 5-6 منٹ کے واسطے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کریں۔